اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے منہ اس کی طرف پھیر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے قبلے کا حکم منسوخ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرمائی تو مدینہ کے باشندوں کی اکثریت یہودیوں پر مشتمل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا تو اس سے یہودی بہت خوش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 ماہ سے زیادہ عرصے تک اس طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی، لیکن آپ قبلہ ابراہیمی کو پسند کرتے تھے، اس کے لیے دعا فرماتے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے منہ کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لیا کرو۔ اس سے یہود شک میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آ رہے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے جواب میں آپ کہہ دیں کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، اور فرمایا تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے، اور فرمایا سورہ بقرہ میں اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مشرق و مغرب و شمال و جنوب زمین کے تمام جہتوں سے کعبہ ہی کی طرف منہ کیا جائے۔ اس سے اس کے سوا اور کوئی صورت مستثنا نہیں کہ حالت سفر میں سواری پر نفل نماز ادا کی جا رہی ہو تو اس صورت میں ادھر منہ کیا جا سکتا ہے جدھر سواری کا رخ ہو، لیکن دل کعبہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ یا پھر دوران جنگ میں نماز خوف ادا کرتے ہوئے کسی طرف بھی منہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ قبلے کی جہت کا علم ہی نہ ہو تو اپنے اجتہاد سے قبلے کا تعین کر لیا جائے، خواہ حقیقت میں یہ اجتہاد غلط ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ارشاد باری تعالیٰ اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، یعنی یہ یہودی جنہوں نے بیت المقدس سے آپ کے منہ پھیر لینے کا انکار کیا حقیقت میں یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دے گا، کیونکہ ان کی کتابوں میں ان کی انبیاء کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کی شان اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کمال اور عظیم ترین شریعت سے سرفراز فرمایا ہے اس کا ذکر موجود ہے، لیکن اہل کتاب حسد، کفر اور عناد کی وجہ سے ان باتوں کو چھپاتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سرزنش کرتے ہوئے فرمایا اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔